اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہم انسانوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک انسان کو کس سے ڈرنا چاہیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا اور حکم دیا کہ ڈرنے والی ذات کون ہے اور کون نہیں، اور کون ذات اس لائق ہے کہ ڈر کر کے اس کے اور قریب جایا جائے اور اس کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہر انسان اس کا جواب یہی دے گا کہ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، ڈرے جانے کے لائق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ایک انسان اسی انسان سے ڈرے۔ ڈرنے کی والی ذات اگر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابھی تلاوت کی فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ویسے ڈرو۔ ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ہر طرف سے انسان تھک جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رجوع ہوتا ہے، واپس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اس حیران پریشان انسان کی مصائب کو، مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی پہل مرتبہ ہی وہ اگر کہیں پر جائے اور کسی سے منت سماجت کرے اور کسی کا خوف دل میں رکھے تو صرف اور صرف اللہ کا رکھ کر کے اللہ ہی کے پاس جائے اور اللہ کے احکام اور اس کے فرمان کو اپنے جی سے، اپنے سینے سے لگا کر اس کے اصول اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو۔ جیسے ڈرنا چاہیے، کیسے ڈرنا چاہیے؟ مسجد میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، اور جب مسجد سے باہر جائیں تب بھی ڈرنا ہے کہ مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر والی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزر جائے۔ گھر میں جائیں، گھر میں بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے جو اصول اسلام نے بتائے ہیں، قاعدے بتائے رہنے سہنے کے، اس اصول سے ہٹ جائیں۔ کہیں سفر میں جانا ہے تو بھی اس کا پاس و لحاظ، کہیں اور جگہ جانا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، غمی خوشی کا معاملہ ہے، ساری چیزوں میں اس بات کا اللہ کے کا خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے ہم کو کیا حکم دیا ہے، اور جس کے اندر خوف ہوتا ہے وہی تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اور جس کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے تو پھر ہر غلط سے غلط کام پر وہ اپنے قدم کو لے جاتا ہے اور ذرہ برابر اس کو اپنے برے کام پر پچھتاوا نہیں ہوتا، اور اس سے انسان ترقی نہیں کرتا۔ دنیا تو برباد ہوتی ہے اور آخرت سب سے بڑی چیزیں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی زندگی کے تعلق سے، خصوصاً ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو، تمہارے خاندان میں، تمہارے بستی میں، تمہارے محلے میں، تمہارے ملک میں، وطن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین پر نہیں چلیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو دین پر چلیں گے، کوئی ایسے ہوں گے جن کا رجحان، جن کی توجہ ساری دین پر ہوں گی بھائیوں میں سے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی
جس کی توجہ دین کی طرف نہیں ہے اس بھائی کو تانا دے جس کی توجہ دین کی طرف ہے کہ ارے بھائی تم بھی ہمارا ساتھ دیتے دنیا میں کماتے دھماتے تو ہمیں اور ترقی ملتی دنیا کے اعتبار سے روزی ملتی. لیکن یہ جملہ یہ کہنا اس بھائی کا بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرمان سے ہم سب کو بڑی عجیب ہدایت ملتی ہے. کیسے ہی دو بھائی تھے حدیث میں واقعہ ذکر ہے اور دو بھائیوں میں سے ایک وہ بھائی جو دنیا کے کام میں بہت لگ کر کے کام کرتا تھا اور دنیا کام بہت آگے رہتا تھا. ایک دوسرا بھائی تھا وہ دین کے کام بہت آگے تھا تو بار بار کہتا تھا دنیا دار بھائی دیندار بھائی سے ارے بھائی تم بھی ساتھ دیتے تو ہم لوگ اور دنیا میں آگے بڑھتے اور مال دولت ہم کو نصیب ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ یہ میرا بھائی ہے صرف اس کو جب دیکھو دین کے کام میں لگا رہتا ہے ہر وقت اللہ کے احکام اور دین کا طریقہ اسلام کے احکامات ہی کی فکر رہتی ہے. دنیا میں جیسے ساتھ دینا چاہیے میرا ساتھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں روزی مل رہی ہو اسی دیندار بھائی کی وجہ سے مل رہی ہو. اس کی فکر مت کرو. تم اگر دین کا کام دنیا کا کام کر رہے ہو اور دین کے انہی کاموں پر عمل کر رہے جو بہت ضروری ہے اور تمہارا جو دوسرا بھائی ہے دین کے ضروری کام تو کر ہی رہا ہے وہ دین کے کام بھی کر رہا ہے جو سنت سے مستحبات سے متعلق ہیں ان پر بھی بہت سختی سے عمل کرتا ہے. تو اس بھائی کے متعلق ایسی بات مت کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دیندار بھائی کی وجہ سے تم کو روزی دے رہا ہو. اس میں بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم چند بھائی ہوں کسی بھائی کا رجحان دین کی طرف بن رہا ہو تو کہیں سے بھی اس دیندار بھائی پر یہ نہ ہو کہ ہم کو کمتر سمجھا جا رہا ہو بلکہ دنیا دار بھائی اس دیندار بھائی کا حوصلہ بڑھائے کہ چلو میں تمہاری زندگی کا ہے نا خرچہ برچہ اور جو بھی ضروریات ہیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کہیں سے دین کے کام میں تمہیں پیچھے نہیں رکھنا. اس کا اجر کس کو ملے گا وہی دنیا دار بھائی کو ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سراقہ ابن مالک سے وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین صدقہ کیا ہے. فرمایا کہ دیکھو کیا تمہارے پاس تمہارے گھر میں کوئی ایسی کیا بیوہ بیٹی آئی ہے جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہو اور اس کا کوئی گزر بسر نہ ہو کوئی اس کا نہ ہو نہ بال بچے ہو نہ آلو اولاد ہو اس کے گزر بسر کا دنیاوی زندگی گزارنے کا کوئی وسیلہ کوئی ہے نا ذریعہ نہ ہو وہ تمہارے گھر میں آ گئی اس وجہ سے کہ تمہاری ہے نا کیا ہے بیٹی ہے تمہارے گھر میں اس وجہ سے آ گئی اور تمہاری بیوہ بہن ہے. اب کہاں جاتی بیچاری اس کے شوہر نے اس کو کیا کر دیا ہے طلاق دے دیا ہے اور کوئی ذریعہ بھی اس کی زندگی گزارنے کا نہیں ہے. وہ اپنا باپ سمجھ کر وہ بیوہ بیٹی تمہارے گھر میں آ گئی اپنا بھائی سمجھ کر وہ کیا آ گئی وہ بیوہ بہن تمہارے گھر میں آ گئی کہ کوئی نہیں کھلائے گا پلائے گا میری زندگی کے بارے میں سوچے گا لیکن میرا باپ تو ضرور سوچے گا گھر کے میرا شوہر کیا کر چکا ہے مجھے طلاق دے چکا ہے. سنو ایسی بیوہ بیٹی پر خرچ برچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. آج تو اس معاشرے میں ایسی بیوہ بیٹیوں بیوہ بہنوں کے ساتھ بہت غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور ایک بھائی ایک باپ ایسی بیوہ بیٹی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرما دیا کہ بیوہ بیٹی کی گزر بسر کا انتظام کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. کہاں جائے گی وہ کوئی نہیں ہے اس کا آل اولاد نہیں ہے وہ گھر سے باہر جا کر کما نہیں سکتی اور تمہیں کیسے گوارا ہوگا کہ تم بھائی ہوتے ہوئے تم اپنی بہن کو کمانے کے لیے باہر بھیجو گے. کیسے ہو سکتا ہے. وہ بیوہ بیچاری ہے شوہر نے طلاق دے دیا ہے تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ تم جتنا کھاتے پیتے ہو
उसी में से तुम उसके खाने पीने का भी इंतजाम करो। अगर तुम एक रोटी खा रहे हो है, अगर तुम 2 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी का बंदोबस्त अपने में से उसको कर दो। बहुत पेट नहीं भरेगा लेकिन उसके पेट का इंतजाम हो जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके जान के पास लिहाज की वजह से तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे मर्तबे को अपने यहाँ बहुत बुलंद कर देगा। इस्लाम ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। कुर्बान जाइए इस्लाम के अहकाम पर। जो भी दुनिया के अंदर हालात आ सकते थे इंसानों पर, एक एक करके पाई पाई करके सारी चीज़ों का हल इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर है, सहाबियात के अमल के अंदर, सहाबा के अमल के अंदर वो मिल जाएगा। बस हम मुसलमानों के लिए है कि हम उन तरीकों को अपनाते हैं, मालूम करते हैं कि नहीं करते। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें, ये तरीका और ये मालूमात और इस तरीके की दीन की मालूमात कौन सीखेगा? जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा और तकवा परहेज़गारी होगी, वही इन चीज़ों का पासो लिहाज करेगा। नहीं तो आदमी ये सोच लेगा अरे भाई मैं 2 रोटी में से 1 ही रोटी हो जाएगी दूंगा तो हैं, वैसे 2 रोटी मिलेगी, चलो क्या वो जाने उसका काम जाने। ये इंसानियत नहीं। इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम जोड़ कर रखने का मजहब है, इंसान हुकूक की पासदारी का इस्लाम मजहब है। हाँ, इस्लाम हर तरह के खैर के मजमूए का नाम है। इस्लाम पर जो भी चलेगा वो सरापा खैर हो जाएगा और हर एतबार से अल्लाह की तरफ से वो भलाई में खैर में रहेगा। ये अलग बात है कि आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती हैं और आती रहेंगी। ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइशें आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना मुझे दीन की राह में आजमाया गया किसी को नहीं आजमाया गया। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर यके बाद गिरे हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया गया। जबकि हम और आप जानते हैं हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा अल्लाह के करीबी, अल्लाह उनसे राजी होता है, लेकिन दुनिया में उनको आजमाइश में इसलिए डालता है ताकि उन अंबिया की उम्मतें देखें कि जब मेरा नबी इतना आजमाया जा रहा है, अगर मुझे भी इस तरह की आजमाइशों में डाला जाए तो जो हमारे अंबिया का तरीका रहा आजमाइशों में अल्लाह से करीब होना, अल्लाह से लौ लगाना, उसके अहकाम का पासो लिहाज रखना और मजबूती के साथ अल्लाह को याद करना, इसी तरह हम उम्मतियों को भी हालात में अल्लाह से लौ लगाकर उसके अहकाम को मजबूती के साथ अमल में ला करके इस बात का सबूत पेश करना कि अल्लाह ही की तरफ से सारे हालात आते हैं, इसलिए अल्लाह ही के यहाँ इस हालात का हल मौजूद है, उसके अलावा कहीं पे भी हल नहीं मिल सकता।